جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی اپائنٹمنٹ کا جو ابھی پروسیس ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اپائنٹمنٹ آف ججز جوڈیشل کمیشن کا جو نئی جو تشکیل ہے وہ بالکل درست ہے، اور وہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہونا چاہیے۔ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے، صرف اور صرف ججز کی اپائنٹمنٹ اسی طریقے سے ہو جو آلریڈی کمیشن جس طرح سے ہے اسی طرح کا کمیشن ہو، تاکہ سب لوگوں کی کنسلٹیشنز۔ ہمارا بڑا لائرس ریپرزنٹیٹیوز کا لائرس کا یہ درینہ مطالبہ تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اور جو پارلیمانی کمیشن ہے اس کو پیرالل امپارٹنس دی جائے۔ 14 میں کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج اپنی مرضی کے بغیر کسی دوسری ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا، لیکن امینڈمنٹ کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے فی الوقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے عظمیٰ سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ان دا اسپاٹ لائٹ۔ آج ہم بات کریں گے ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو پروپوز کیے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج کے اوپر، دو اٹ وازنٹ ٹیبلڈ ان پارلیمنٹ بٹ بگین سرکولیٹنگ آن دا مین اسٹریم میڈیا اینڈ سوشل میڈیا، اور ایک عوام میں ایک ایک تھوڑا سا انسائٹ دینے کے لیے کہ گورنمنٹ جوڈیشری کے لیے کیا پلان کر رہی ہے۔ تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے عادل عزیز قاضی صاحب کو۔ آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل کے۔ آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ تھینک یو سر، ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ سننے میں بھی آیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا ایک واویلا سا مچا ہوا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی، جو گورنمنٹ نے ریسنٹلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج جو پرپوز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو یہ بتا دیں کہ یہ ایکچولی پیکج ہے کیا ہے اور اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا۔ جو کنسٹیٹیوشنل پیکج آیا ہے، جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی جو ڈسکشن ہوئی ہے تمام لائر ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ، وہ ہم نے لا منسٹر صاحب کے ساتھ سارا وہ ڈسکس کیا ہے کہ کون کون سا، بیسیکلی تو یہ پیکج نہیں ہے، فی الوقت ایک پرپوزل ہے۔ اگر وہ سارے لوگ، ساری پارٹیاں اگر اس کے اوپر ایگری ہوتی ہیں تو پھر یہ الٹیمیٹلی نیشنل اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں جائے گا۔ تو وہ جو پیکج ہے اس کا جو ٹینٹیٹیولی جو ہمیں انہوں نے بتایا، اس میں سب سے پہلے جو اپائنٹمنٹ آف ججز کا جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا گیا، اور یہ ہماری اپنی قرارداد ہے بار کونسلز کی کہ جو دو بیسیکلی کمیشنز ہیں اپائنٹمنٹ آف ججز کے، ایک جوڈیشل کمیشن ہے اور سیکنڈلی پارلیمانی کمیشن ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں 6 ججز ہوتے ہیں اور باقی 3 اس میں نمائندے ہوتے ہیں، بار کونسل کا، لا منسٹر، اٹارنی جنرل۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو پارلیمانی کمیشن ہے اس کو پراپرلی فعال کیا جائے، اس کی سینکٹی برقرار رکھی جائے، چونکہ اب اگر پارلیمانی کمیشن کہہ دیتا ہے کہ ہم اس جج کی اپائنٹمنٹ کے خلاف ہیں، تب بھی اس کے اوپر ججمنٹس موجود ہیں کہ ان کے اس ڈیسیژن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو بالکل یہ جو نظام ہے سارا کا سارا صرف وہ ایک ہی اس سسٹم کے اندر ہے اور ادھر سے ہی جج کی اپوائنٹ ہونگی۔ تو یہ ہمارا بڑا لائرس ریپرزنٹیٹیوز کا، لائرس کا یہ درینہ مطالبہ تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اور جو پارلیمانی کمیشن ہے اس کو پیرالل امپارٹنس دی جائے۔ اس کا ابھی جو ہمیں پرپوز ملا ہے ڈرافٹ، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پارلیمانی کمیشن ہے اس میں 4 نمائندے گورنمنٹ کے ہوتے تھے اور 4 ہوتے تھے اپوزیشن کے، تو انہوں نے 2 نمائندے کر دیے، اور وہ جو کمیشن ہے پارلیمانی کمیشن اس کو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ہی مرج کر دیا۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ اب وہ 6 ججز کے ساتھ جو 7 ہیں اس کے ممبرز ہیں وہ جج نہیں ہیں، یعنی کہ وہ 4 تو پارلیمنٹیرینز ہیں اور 3 جو باقی، ایک ہمارا نمائندہ ہے، ایک لا منسٹر ہے اور ایک اٹارنی جنرل ہے۔ تو یہ ایک بیلنس آ گیا، اور یہ کوئی اس پہ کسی قسم کا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر، اور یہ پہلے بھی تھا انیشلی جو پارلیمانی کمیشن بنا تو وہ تھا یہی کہ اس کی ایک اپنی سینکٹیٹی تھی اور اس کی اپنی ایک ویلیو تھی۔ سبسیکوئنٹلی جب پارلیمانی کمیشن نے کسی جج کے اوپر اعتراض کیا تو کورٹس نے ججمنٹ دے دی کہ چونکہ جوڈیشل کمیشن نے اس کو سلیکٹ کر دیا ہے تو آپ پارلیمانی کمیشن بے شک اس کو ریجیکٹ بھی کر دے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو کہ غلط تھا۔ تو اس طریقے سے جو اپائنٹمنٹ ہے وہ اس کا جو پروسیس ہے وہ زیادہ شفاف ہو گیا ہے، زیادہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا ہے۔ یہ جو امینڈمنٹ ہے اس حوالے سے اس کو ہم پراپرلی سپورٹ کرتے ہیں پورے
ملک کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں. سر کیونکہ کچھ ہم نے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں کہ کچھ تھنک ٹینکس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ججز کی پاور آپ ڈائسیکٹ کریں اور ٹرائنگ ٹو کنٹرول دیم, تو یہ اس میں کتنی حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں وہ امینڈمنٹ میں اب یہ تو ہے بیسیکلی اپوائنٹمنٹ. تو اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ دیکھیں کسی بھی شخص کی اگر آپ اسکیل 1 کا بھی کوئی بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے لیے سلیکشن کرائٹیریا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو اس وقت چل رہا ہے اس پہ کوئی خاص پروسیس نہیں ہے. وہ 2-3 لوگ اگر کسی بندے کو بھی جج اپوائنٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بس جسٹ انہوں نے اس کو نومینیٹ کرنا ہے اور الٹیمیٹلی وہ جج بن جاتا ہے. تو یہ جو بات ہے اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے دیکھیں نا یہ اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں جو تبدیلی ہے اس سے جو سٹنگ جوڈیشری ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ امینڈمنٹس ہیں 2-3 امینڈمنٹس نیکسٹ ہیں جن کے اوپر میں آتا ہوں. سیکنڈ جو امینڈمنٹ ہے ٹرانسفر آف ججز کے حوالے سے ہے کہ روٹین میں کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج اپنی مرضی کے بغیر کسی دوسری ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا. تو یہ جو بات ہے اس کے اوپر اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر ہونی چاہیے تو اس کا بھی جو میکنزم دیا ہے ابھی جو پروپوز ڈرافٹ میں وہ ایک مناسب میکنزم ہے. دو کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ کی مرضی نہیں ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ ادھر رہے کسی ہائی کورٹ میں تو اس کو آپ کسی اور ہائی کورٹ میں بھیج دیں, تو یہ اگر اس نظریے سے کام کریں تو یہ غلط ہے. لیکن اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو اگر ہم اسلام آباد کی خاص طور پہ اور ایسے جو باقی جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں ان کے بینچز ہیں تو جو ججز ہیں وہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. ایک سال ایک بینچ میں رہا, لاہور میں رہا, دوسرے سال پنڈی میں آ گیا, ملتان چلا گیا, باولپور چلا گیا, پنجاب کے 4 بینچز ہیں. اسی طرح کے پی کے جو بینچز ہیں ایبٹ آباد بینچ ہے, بنو ہے اور سوات ہے. تو ججز کی اسلام آباد میں یہ ہے کہ یہ زیادہ ایشو بھی اسلام آباد کی وجہ سے ہی ہے. تو اسلام آباد میں جو ججز ہیں وہ ایک ہی بینچ ہے اور ایک ہی ہے تو وہ چھوٹی سی ایک ٹیریٹری ہے. تو اس حوالے سے ان کا یہ خیال ہے لیجسلیچر کا کہ یہ جو ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنے سے وہ لائکنگ ڈس لائکنگ لائرس کے ساتھ پارٹیز کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑی سی بات ہے, لیکن چونکہ جس ٹائم کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے اس لیے یہ ایک ڈاؤٹ فل سی بات ہے. لیکن اس میں بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی جج, چونکہ اس نے اگر جاب ہی کرنی ہے تو جس اسٹیشن کے اوپر بھی ہوگا اس نے وہی کام کرنا ہے. کیا سر یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو یہ ایئرلی اپریزل جو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں یہ ایک بھی یہ پروپوزل بھی سرکولیٹ کر رہا ہے نا, تو کیا جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفر آف ججز ہے تو اس میں کیا اس سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ اگر ایک جج ایک اچھا کام کرتا ہے تو وہ رہے گا اور اگر اس کی کارکردگی میں کوئی اگر وہ علیحدہ چیز ہے. دیکھیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ جو کارکردگی والی بات ہے وہ بیسیکلی یہ بھی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ بہت سارے ججز جو ہے 1 سال میں 2000 کیسز کا ڈیسیجن لیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ کے بینچ کا ایک اور بندہ ہے تو جو 1 سال میں 100 کیسز کا ڈیسیجن کرتا ہے. اگر تو آپ دیکھیں کہ جو 2000 کیسز کا ڈیسیجن لے رہا ہے اس کو 200 کیسز والے کے ساتھ تو بالکل ایکول تو نہیں بیٹھنا چاہیے. تو جو پرفارمنس ہے اس کی بیس کے اوپر ایویلیویشن جو ہے یہ ہماری ڈیمانڈ تھی. یہ ابھی کی نہیں ہے, بہت عرصے سے, اور پچھلے چند جو مہینوں میں ہماری میٹنگز بار کونسلز کی گورنمنٹ کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رہی. اس میں یہ ایجنڈا ہمارا شامل تھا. اگر ہماری بار کونسل کی جو اگر آپ قراردادیں دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ ججز کی جو ایویلیویشن ہونی چاہیے پرفارمنس بیس ہونی چاہیے. اگر کوئی جج جو ہے وہ پرفارمنس اچھی نہیں دیتا تو اس کو بھی آپ اس کو مس کنڈکٹ میں بھی لے کے آئیں اور اس کی آگے جو ایلیویشن ہے فردر اس میں یہ رکاوٹ بننی چاہیے, تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہارڈ ورکنگ بندہ ہے, جو زیادہ کام کرنے والا ہے, اس کا اور جو کام نہیں کرنے والا اس میں ایک ڈفرینس نظر آئے گا. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں یہ بھی مینشن ہوا ہے کہ اگر ایک جج جو ہے وہ پرفارم نہیں اچھا کرے گا یا کمپیریٹیولی بیٹر پرفارم نہیں کرے گا تو یا تو وہ ریٹائر اس کو کر دیں گے یا وہ چیمبر میں رہے گا اونلی فار ایڈوائزز. تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا افیکٹ کر سکتا ہے فیوچر کے؟ دیکھیں یہ وہ جو پہلی سیکنڈ جو پروپوزیشن ہے کہ وہ چیمبر میں رہے, ایسی کوئی بات ہو نہیں سکتی نا. جج یا جج رہے گا یا جج نہیں رہے گا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کو جج رہنا چاہیے اور جو نہیں کام کرتا وہ اس سسٹم کے اوپر بوجھ نہ بنے. ٹھیک ہے نا.
آپ کے پاس سیٹیں ہیں 20 سیٹس ہیں ایک ہائی کورٹ کے لیے، تو وہ 20 لوگ اس لیے ہیں کہ وہ 20 لوگوں کا برڈن برداشت کریں. اگر اس میں سے 3 یا 4 لوگ ایسے ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے، وہ روٹین کا آدھے گھنٹہ 2 گھنٹے کام کر کے تو چلے جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ جو برڈن ہے وہ باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر آتا ہے، جو 17 کام کرنے والے. تو اس طرح سے جب وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نظام چل رہا ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہونا چاہیے. یہ اگر آپ یہ تو ہر شعبے میں ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل جو پرابلم ہے اس امینڈمنٹ کا وہ ہے فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے. ایگزیکٹلی میں اسی کی طرف آؤں گی ہاں. کہ آلریڈی ہمارے پاس جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی موجود ہے، اور ایک پارٹی کی طرف سے اسپیشلی بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے ملٹیپل ٹائمس جو ہے نا وہ یہ تجویز دی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس ہونی چاہیے، جس میں میرا خیال ہے کہ 4 ججز ہوں گے اور 1 چیف جسٹس ہوگا، اور پی ایم ول بی مانیٹرنگ دیم. تو سب سے پہلا تو سوال یہ آتا ہے کہ وائی دیر از اے نیڈ آف اندر کورٹ، اور اس کا برڈن بہت ہوگا بیکاز آپ صرف ایک کورٹ نہیں بنا رہے ہو، اس کا پورا ایک سسٹم بنے گا. تو اس چیز کو آپ کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں، کس طرح اینالائز کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک اچھی چیز ہے یا یہ ایک برڈن ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن آج کے سینیریو میں اس کو زیادہ نیگیٹیولی لیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جس طرح کے ملک کے حالات ہیں اور جو فیصلے ہو رہے ہیں ججز کی آپس میں لڑائیاں اور یہ چیزیں، اس لیے اس کو نیگیٹیولی لیا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ کے جو اپنے خواہشات ہیں وہ ان کو بھی سامنے رکھا جائے یہ ساری چیزیں. تو اگر اس کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں، اور اگر اس کی یہ بات بالکل اس کی اپائنٹمنٹ میرٹ کے اوپر ہو، اور جس سینس میں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت عرصے کی ڈیمانڈ تھی، سیاسی پارٹیوں نے بھی اس کے اوپر کنسلٹیشن کی اور لائرز نے بھی، کہ یہ جو ایسے ایشوز ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ کورٹ ہو، اور جو عام بندے کا کیس ہے وہ کسی طریقے سے بھی افیکٹ نہ کرے کسی بھی اس سیاسی کیس کی وجہ سے، کنسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی وجہ سے. دیکھیں کہ 10-15 دن جو ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ ایک کیس کی ہیئرنگ کر رہی ہو رہی ہے، اور تمام ججز بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ 11-12 بجے کے بعد سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات صبح بھی سننے پڑتے ہیں، اور روٹین کا جو کام ہے وہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے، میں اپنی آپ کو بات بتاؤں کہ میرا ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈیسیژن ہوا ہے، تو 20 سال بعد ایکویٹل ہوئی ہے 2 لوگوں کی، اور جو تیسرا ایکیوز تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جیل میں. تو اگر وہ بھی زندہ ہوتا تو وہ ایکویٹ ہو جاتا. لیکن وہ جو 20 سال ان کی زندگی کے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ہم سب کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ہے کہ کس طرح سے وہ آپ ان کو واپس تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ آخر میں الٹیمیٹلی ایکویٹ ہوئے ہیں. اور وہ جو شخص جو جیل کے اندر ہی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے بھی، کیونکہ سیم رول کے لوگ تھے، تو اس نے بھی الٹیمیٹلی ایکویٹ ہی ہونا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملات کے لیے ایک سیپریٹ کورٹ ہو. اور یہ عام جو عدالتیں ہیں، جو عام پبلک کا کیس ہے، میری بیل پٹیشن لگی ہیں 6 مہینے سے کوئی بیل پٹیشن نہیں فکس ہوئی، تو وہ جو بندہ اندر ہے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کنسٹیٹیوشنل میٹر کی سیٹیں ایک پارٹی کو دے گی یا دوسری پارٹی. اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کم از کم یہ ڈیسیژن تو ملے کہ میں نے جیل میں رہنا ہے یا جیل سے باہر جانا ہے. میری مینٹلی سیٹسفیکشن تو ہو جائے کہ میرا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، میرے خلاف کیس پروو ہو گیا ہے، میں نے جیل میں رہنا ہے یا میں نے باہر آنا ہے. تو وہ جو درمیان میں اس کشمکش میں لوگ بیٹھے ہیں، they have nothing to do with this constitutional issues. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے تو اس کی جورسڈکشن صرف اسپیشل کیسز تک رہے گی جیسے کہ پولیٹیکل کیسز ہیں. دیکھیں یہ جو ہے ابھی ڈیبیٹ کی بات ہے کہ اس پہ جو ڈسکشن یا وہ ظاہر ہے فی الحال تو اس کی کنسٹیٹیوشن چل رہی ہے کہ اس طرح سے بنے گی، اور اس کے اوپر اس کی جو جورسڈکشن ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن خاص نہیں ہوئی. لیکن ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں، جو کنسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے ایشوز ہیں، تو وہ سارے کے سارے وہ کورٹ دیکھے. اور اس طرح کے جو کسی وقت بھی کوئی ہمارے ملک میں جو سچویشن پیدا ہوتی ہے جب ایک پارٹی کہتی ہے کہ اس سیکشن کا یہ مطلب ہے دوسرے کا، تو وہ جو چیزیں ہیں جو کہ عام عدالتوں کے اوپر برڈن ہوتی ہے کہ وہ سارا دن وہی کیس سنتے رہتے ہیں. تو یہ سیپریٹ عدالت ہو، وہ خود ہی اس کو دیکھے. اور اس کے اوپر ہمارا اعتراض اس پہ حوالے سے یہ تھا، لاسٹ میٹنگ میں کیا، کہ جو اس کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو جوڈیشل کمیشن کرے گا، لیکن جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں جوڈیشل کمیشن چونکہ اس کے اپنے ججز اس میں ہوتے ہیں تو وہ تو ہے نہیں ابھی. تو
اس کی پہلی اپائنٹمنٹ انہوں نے رکھی ہوئی تھی پریزیڈنٹ ود اور کنسلٹیشن تھی پرائم منسٹر کی. تو اس کے اوپر ہم نے یہ اعتراض کیا کہ اس کی جو اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے 4 اپوزیشن کے لوگ ممبرز ہوں, 4 جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں, تو اس طرح کی, اور لائرس کے ریپرزینٹیٹیو تو مل کے جس طرح سے جوڈیشل کمیشن کی آپ نے جس طرح سے تشکیل ہے, تو اس طرح سے جو فرسٹ اپائنٹمنٹ ہے کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی وہ بھی شفاف طریقے سے ہو, جس کے اوپر یہ نہ تاثر ہو کہ ایک ہی بندے نے جو سارا کا سارا بندہ اپوائنٹ کر دیا اور وہ پھر اپنی مرضی کے ڈیسیژن کے لیے فورس کرے گا. سر لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اگر بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا اس طرح کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ہم آئے روز ہوتے دیکھیں گے, یا پھر اس میں اصل میں ایکچولی آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کس نیت کے اوپر جو ہے نا اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کو چیلنج نہیں کرے گی؟ دیکھیں, سپریم کورٹ آف پاکستان تو ایک کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنا اس کے لیے مشکل بات ہے. میرے پوری پارلیمنٹ بیٹھ کے جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کے اندر وہ فیصلہ کرتے ہیں, لیکن جو نیت کی بات ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ایک ڈیسیژن ہے. تو اس میں اگر نیت صاف ہوگی اور بالکل پیورلی اس بات کے اوپر یہ کوڈ بنے گی کہ تاکہ عام لوگوں کو جو انصاف ہے اور جو عام لوگوں کے کیسز ہیں ان کی ہیئرنگ ہو, اور یہ جو ہرڈل ہے ان ایشوز کی وجہ سے وہ ختم ہو, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اب نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نیت سے جو یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ, اور یہ چیزیں بالکل میٹرز کرتی ہیں. لیکن جس طرح سے ہم نے کہا کہ اگر اس کی اپائنٹمنٹ جو فرسٹ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اس فیڈرل کورٹ کی اپائنٹمنٹ کا, اگر وہ اس طرح سے ہو جس میں سارے لوگ شامل ہوں اور کنسلٹ کر کے میرٹ کے اوپر لوگ لگائیں, تو اس پہ کوئی عرض نہیں ہے. لیکن اگر اس کی اپائنٹمنٹ غلط طریقے سے ہوگی تو پھر اس میں شک ہے اور اس میں نیت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. بالکل. اینڈ آئی ہوپ کہ بینیفیشری جو ہے وہ نام ہو, ایکولی سب کو اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک وہ ایلیمنٹ ہے وہ اچھے سے پورا کریں. ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس امینڈمنٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایز لانگ ایز نیو از ناٹ اپوائنٹڈ, the older one will be there as a chairman as long as the government wants. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح افیکٹ ہو سکتا ہے, اور فری اور فیئر الیکشنز کے اوپر اگین پھر ہمارا وہ ہمیشہ سے جو مسائل رہے ہیں تو اس کے اوپر کس طرح سے یہ فیصلہ یا یہ امینڈمنٹ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ پچھلے الیکشن سے پہلے یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تھا کہ چونکہ پارٹیز جو ہیں وہ ایگری نہیں ہو رہی تھیں, اور پھر سبسیکوینٹلی جو نام دیے گئے ان کے اوپر بھی کسی طریقے سے نہیں ہو سکا معاملہ, تو وہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. تو اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے یہ پروویژن جو ہے انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں میلا فائڈی بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کی فیور کا بندہ ہے تو اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں. تو یہ اس چیز کو آپ دونوں طرف, لیکن اصل جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ ہم نے جو تمام بار کونسلز کی جو کمیٹی تھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, کچھ پروپوزل ہمارے بھی اس میں تھے. تو ہم نے گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے ساتھ اور کافی پارٹیز کے ساتھ میٹنگ کی, اور پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہماری میٹنگ نہ ہو سکی کسی وجہ سے, کیونکہ وہ اپنی ان کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ نیشنل لیول کا ایشو ہے, آپ سارے مل بیٹھ کے اس کو کیوں نہیں حل کرتے؟ یہ تو ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بندے کو اعتراض ہو سکتا ہے, آپ اعتراض لاجیکلی کریں اور اسے کہیں کہ یہ چیز ختم کریں, اس چیز سے ہم ایگری نہیں ہیں کیونکہ اس میں میلا فائڈی نظر آ رہی ہے. تو پھر سارے لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ سارے لوگ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں. یہاں پہ تو پرابلم یہ ہے کہ ایک پارٹی کوئی چیز لے کے آتی ہے تو دوسری نے تو خواہ مخواہ کا اعتراض کرنا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ وہ لے کے آئیں. تو آئی تھنک کہ مولانا صاحب نے جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا جی کہ ہم خود کنسٹیٹیوشنل پیکج بناتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو آئی ہوپ کہ شاید اس میں کوئی بہتری ہے, اور اس میں جو چیزیں ایسی ہیں جس سے پبلک کا کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے اس چیز کو تو انہیں مل کے لانا چاہیے. جس چیز کے اوپر کوئی میلا فائڈی نظر آتی ہے, جس چیز کے اوپر ان کو نظر آتا ہے کہ صرف اور صرف پولیٹیکل گین کے لیے یا کوئی ڈیسیژن لینے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو اس میں مل کے ان کو رکاوٹ ڈالنی چاہیے.
تو یہ جو انبائسڈ اپوائنٹمنٹ ہوگی تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟ یہ جو ابھی ریسنٹلی جو امینڈمنٹ ہے اگر یہ ہو جاتی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ اس میں اپوزیشن، گورنمنٹ ٹھیک ہے، پلس لائرز کے ریپرزنٹیٹیو، اٹارنی جنرل اور پھر ججز سارے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ سارے مل بیٹھ کے 10-15 بندے کنسلٹ کرتے ہیں اور بالکل اوپن مائنڈ سے بیٹھ کے 1 to 1 بندے کو ڈسکس کر کے اپروول دیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی غلط بندہ جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس میں بھی فیورٹزم اور اس طرح کی چیزیں آ جائیں کہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ بندہ ہے اور باقی سارے اس لیے مخالفت کریں کہ یہ اس نے بولا ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ چیز دیکھیں نا، ڈیڈلاک رہے گا بالکل، جو مرضی قانون بن جائے، بندے تو وہی ہیں نا جو ہمارے ہیں، بالکل صحیح، انہوں نے ہی تو اس سسٹم کو چلانا ہے. تو جب بندوں کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی قانون بنا لیں، اس سے کوئی ابھی فرق نہیں ریسنٹلی پڑتا. جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا ایک ڈیڈ لاک سے کریٹ کیا ہوا تھا، تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل ان کا اپنا رائٹ ہے، انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیا ہوا ہے، تو اس بات کا انہوں نے ووٹ لیا ہے، اس بات کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں کہ جو ان کی کیبنٹ، جو ان کے لوگ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، اور بالکل انہوں نے اپنا سٹینڈ لیا. اور لیکن پھر میں اسی بات کے اوپر آتا ہوں جو میں نے پہلے کہی کہ آپ مل کے بیٹھ کے ایک ایک چیز کے اوپر ڈسکس کریں اور پھر کہیں کہ جی یہ چیز غلط ہے، اور پھر لاجیکلی کہیں. اس سے یہ ہوگا کہ پبلک میں ان کا امیج بھی بہتر ہوگا. جو انکار کریں گے صحیح بات سے ان کا امیج خراب ہوگا، اور جو ایک غلط بات کے اوپر فورس کریں گے ان کا امیج جو ہے الٹیمیٹلی لائک وائز ہوگا. لیکن یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس بندے نے کی ہے تو یہ غلطی ہوگی پکی پکی، اور یہ بات چونکہ میرے کسی فیوریٹ بندے نے کیا تو یہ صحیح ہوگی. تو اس نظریے کے ساتھ چلیں گے تو کبھی بھی مسئلہ ٹھیک نہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لیٹ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر JUIF کے انڈورسمنٹ کے بغیر اگر یہ امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں تو کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اگر تو نمبر پورے ہیں، نمبر اگر پورے ہیں تو پھر امینڈمنٹ تو ہو سکتی ہے. یہ تو کنسٹیٹیوشن کی بات ہے. وہ اگر وہ آپ کی پوری پارلیمنٹ مل کے تو کوئی کام کرنا چاہے اور ان کی 2/3 میجارٹی موجود ہو تو کر تو سکتے ہیں. پھر اس کی امپلیکیشن تو ڈیفینیٹلی بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جس طرح سے پہلے یہ قانون بنا تھا تو سب لوگوں نے مل کے اس کے اوپر فیڈ بیک دیا تھا 1973 کا کنسٹیٹیوشن، اور سبسیکوینٹلی کافی امینڈمنٹس ہوئیں جس میں کافی سارے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی امینڈمنٹس ہیں جس میں تمام پارٹیاں مل کے اکٹھے ہو کے ووٹ دیتے ہیں. تو اگر یہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ کے اوپر امینڈمنٹ کرنی ہو تو اکٹھے ہو کے ووٹ دے سکتے ہیں. تو عام لوگوں کے لیے جن کا یہ نعرہ لگا کے ہیں، جن کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے اکٹھے ہو کے نہیں یہ ووٹ دے سکتے یا اکٹھے ہو کے ڈسکشن کر سکتے کہ 1 by 1 یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ہے وہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ ڈسکشن میں انگیج ہونا چاہیے. اٹ ول بی پریسیڈنٹ کہ اگر وہ اگر بیٹھ کے اگر کوئی چیز اپوائنٹ کر کسی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو. اچھا سر، 25 اکتوبر کو قاضی فائزی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ امینڈمنٹس ان کے جانے سے پہلے ہو جائیں گی، اور اگر نہیں ہوتی تو ان کے بعد کیا گورنمنٹ کے لیے پاسبل ہوگا یہ دوبارہ سے انیشیٹ کرنا؟ دیکھیں، امینڈمنٹ کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے فی الوقت. امینڈمنٹ پارلیمنٹ نے کرنی ہے، تو وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے اور پہلے بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کوشچن جب ہماری ڈسکشن ہوئی تو ہم نے اسپیسیفکلی بہت سارے لوگوں نے یہ کوشچن کیا اور لا منسٹر نے یہ کلیئر کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قاضی فائزی صاحب کو کسی پوزیشن پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم لکھ دیتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ابھی چیف جسٹس ہے وہ سب سے پہلا کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی جو سلیکشن ہے تو ہم نے تو ویسے بھی ان کی جو طریقہ کار پروسیس انہوں نے بتایا اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ آپ اس کی سلیکشن فیئرلی کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو ہونا چاہیے لیکن اس کی سلیکشن فیئرلی ہو. اور یہ جو ایک تاثر چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی ایج کا بڑھانے والا معاملہ، تو یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں بڑا بالکل اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ اس طرح کا کوئی امینڈمنٹ نہ پرپوز ہوئی ہے نہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی ایج بڑھائی جا رہی ہے تاکہ وہ قاضی فائزی صاحب کو ایکسٹینشن دیجیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو ڈسکشن ہے اس میں صرف وہ یہ کہتے تھے وہاں پہ جو ڈسکشن ہے کہ جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں جو ججز اپوائنٹ ہوں گے وہ ہوں گے سپریم کورٹ کے جج. تو سپریم کورٹ کے جو ججز موجود ہیں ان کی میکسیمم جو سروس ہے، کسی کی 2 سال رہتی ہے، کسی
3 سال رہتی ہے. تو اگر آپ کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں کسی جج کو لے کے جاتے ہیں تو وہ سال بعد 6 مہینے بعد یا 2 سال بعد ریٹائر ہو جاتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ روز روز کی اپائنٹمنٹ اور ان ایشوز کے اوپر جائے گا. تو اس لیے اس کورٹ کے ججز کی جو ایج ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز سے بھی 2 یا 3 سال زیادہ کرنے کا پرپوز ہے, اور یہ بھی کوئی فائنل بات نہیں ہے. اس کے اوپر بھی وہ کہتے تھے کہ یہ ڈسکشن ہوگی, اور اس کی لاجک انہوں نے ہمیں یہ دی تھی کہ چونکہ ادھر سے ججز اپائنٹ ہونے ہیں تو سپریم کورٹ کے ججز تو ان کی اپنی ایج اتنی ہوتی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے نزدیک اگر وہ ادھر آتے ہیں تو 1-2 سال وہ اس کورٹ میں رہیں اور اکارڈنگلی ان کی سروس رہے. تو یہ بھی کوئی فائنل بات نہیں ہے, لیکن جو بیسک امپریشن تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا پرپوزل تھا ہی نہیں جو ہمیں دکھایا گیا. اس میں صرف اور صرف وہ جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا ایشو تھا, اور باقی اس کے علاوہ اس پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی امینڈمنٹ. ایک اور امینڈمنٹ تھی وہ آرٹیکل 63 والی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے, کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ جو بھی شخص اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اس کو گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, تو یہ تو پراپرلی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ مشکوک کرتی ہیں ساری کی ساری امینڈمنٹ کو, کہ جو سارا کا سارا کام ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. سر ابھی میں پھر دوبارہ سے ایک کنکلوژن کی طرف ہم جاتے ہیں, تو میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جو بھی سیٹ آف دیز امینڈمنٹس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک جنرل امپیکٹ کیا ہوگا؟ آر دیز بینگ ڈن ان گڈ فیتھ, اور پھر اگین ٹو بینیفٹ کرنا اور اپنے اسٹیٹس کو یا اپنے آپ کو بینیفٹ کرنا, ناٹ فار دا عوام؟ لیکن یہ تو ہم نے جو اپنی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بڑا کلیریفائی کیا اس بات کو کہ جو اگر ججز کی اپائنٹمنٹ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا جس طریقے سے دی گئی ہے وہ غلط طریقہ ہے, تو اس سے یہ جو امپریشن ہے وہ ڈرا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی مرضی کا کام کرنا چاہتی ہے. تو یہ امپریشن غلط, اور یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس کی اپائنٹمنٹ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کرے اور اس میں لائر کے ریپرزینٹیٹیو اور ایکول بیٹھے ہوں, کوئی ایک پارٹی ڈیسائیڈ نہ کر سکے, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ابھی جو طریقہ کار ہے اس کی اپائنٹمنٹ کا وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ اس میں ایک بندے نے اپائنٹمنٹ کرنا ہے ایک کے مشورے کے ساتھ, اس کو بالکل پورے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میلافائڈی ہے. تو ہم اس سے کیا یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنے 5 to 10 ایئرس کا پلان بھی سوچ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بہت ساری جو امینڈمنٹس ہیں ان کو اگر اکٹھا کر کے نا تو کوئی بات کہی نہیں جا سکتی. میں نے آپ کو اسی لیے ہر امینڈمنٹ کے حوالے سے 63 کی جو امینڈمنٹ ہے وہ پراپر میلافائڈی ہے. ٹرانسفر آف ججز میں بھی کوئی ایشو موجود ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جج اپنی مرضی کا ادھر چلائیں یا ادھر چلائیں, لیکن اور جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی اپائنٹمنٹ کا جو ابھی پروسیس ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اپائنٹمنٹ آف ججز جوڈیشل کمیشن کا جو نئی جو تشکیل ہے وہ بالکل درست ہے, اور وہ ہماری ڈیمانڈ ہے, ہونا چاہیے. فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے, صرف اور صرف ججز کی اپائنٹمنٹ اسی طریقے سے ہو جو آلریڈی کمیشن جس طرح سے ہے اسی طرح کا کمیشن ہو, تاکہ سب لوگوں کی کنسلٹیشن سے ہو, تو پھر ٹھیک ہے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی تو کیا یہ کس کی جورسڈکشن کے اندر آئے گی, انڈر سپریم کورٹ یا پھر انڈیپینڈنٹ؟ یہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے, اور اس کی اپیل اور جو میکنزم ڈیفینیٹلی رولز بنیں گے تو اکارڈنگلی طے ہوگا. لیکن اس کے بننے کا جو مسئلہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ باقی عدالتوں سے علیحدہ ہو, باقی عدالتوں کے اوپر یہ برڈن نہ ہو, ان کیسز کا برڈن ان کے اوپر نہ ہو. وہ صرف روٹین کے جو لوگوں کے مسائل ہیں, سول سوٹس ہیں, اپیلیں ہیں, کرمنل اپیلیں ہیں, ضمانتیں ہیں, ان کا فیصلہ کریں, اور جو یہ کورٹ ہے یہ اس طرح کی جو انٹرپریٹیشن ہے کنسٹیٹیوشن کی یہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کیا آپ مذمت کرتے ہیں, تو میں آپ کو کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں بتاؤں گی, تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا وہ امینڈمنٹس آپ ان کی مذمت کرتے ہیں یا وہ اچھی امینڈمنٹس تھیں. تو میرے پاس سب سے پہلے ہے 8th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو نومبر 9, 1985 کو کی گئی, جو انٹروڈیوس کرائی تھی جنرل ضیاء الحق صاحب نے, ٹو ایکسپینڈ دا پریزیڈنشل پاور. تو کیا آپ سمجھتے ہیں غلط تھی؟ اوکے. 13th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وچ واز پاسڈ آن April 4, 1997 اور ریموو کی گئی تھی پریزیڈنشل پاور کو ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی انڈر آرٹیکل 58(2)(b). یہ ٹھیک تھی. اوکے. نیکسٹ ہے 14th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وچ واز پاسڈ آن July 3, 1997 ٹو اسٹرینتھن دا پارٹی لیڈرز کنٹرول اوور دیئر ممبرز ان پارلیمنٹ. یہ اس کو آپ 50-50 کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اگر اس کا کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر یہ لین دین کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. وہ
ایک دوسرے کے کہنے پہ اور کسی اور وجہ سے ووٹ آگے پیچھے دیتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے خیال میں ٹو سم ایکسٹینٹ کنٹرول ہونا چاہیے. بالکل ایبسولوٹ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے لیکن مناسب سا کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ میرے پاس ہے 17th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ پاس کی گئی تھی December 31, 2003 کو جنرل پرویز مشرف نے ٹو ریسٹور دا پریزیڈینشیل پاس ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی. یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے میرے پاس 18th امینڈمنٹ جو کہ پاس کی گئی تھی April 19, 2010 کو تو جس میں پروونسز کو جو ہے وہ پاور دی گئی تھی. یہ کافی حد تک بہتر تھی اور اسی میں یہ جو کمیشن ہمارے بنے تھے 18 امینڈمنٹ میں ہی بنے تھے. صحیح. اور وہ ابھی اس کی بیسیکلی ہم ریسٹوریشن کا کہہ رہے ہیں. جس ابھی جو نیا جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے وہ اسی کی ریسٹوریشن میں ہوگا. اوکے صحیح. 28th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ پاس کی گئی تھی March 31, 2017 کو جو کہ ریوائوڈ ملٹری کورٹس کا جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ ٹیررزم کے لیے یا ٹیررزم ریلیٹڈ جو کیسز ہیں ان کو سنا جائے وہاں پہ اسپیشل ملٹری کورٹس میں. دیکھیں میں اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں اور ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ کیسز کی حد تک جنرلی نہیں, کیونکہ میں خود کرمنل سائڈ کے اوپر پریکٹیشنر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو کیسز ہیں ان کا اگر روٹین کا ٹرائل کریں ہمارے اس قانون کے مطابق اور ان کا یہ عدالتیں ٹرائل کریں تو کبھی بھی جو صحیح ایکیوز پرسنز ہیں ان کو سزا نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں اس دہشت گردی کے خصوصی طور پر جو کیسز ہیں ان میں جو ہے وہ اس طرح کی کورٹس ہونی چاہیے جس طرح سے ملٹری کورٹ ٹائپ, تاکہ وہ ایویڈنس ایکٹ کا وہ جو لیول ہے اس کو اگر آپ میٹ کرتے رہیں تو پھر تو کسی بندے کو آپ سزا نہیں دے سکتے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طرف سے ہم نے لائک ان انٹینشنلی کہیں یا انٹینشنلی کہیں ہم نے اس چیز کو ری انفورس کر دیا اور نارملائز کر دیا اس چیز کو کہ ملٹری کورٹس کی جو آتھینٹسٹی ہے یا اس کی جو کہیں کہ یہ ٹھیک ہے, جبکہ اس کا بہت سارے جو ہیں وہ سویلینز ہیں ان کا بھی ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں کوئی تشریح نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو ہاؤ ٹو مطلب اس کو کیسے آپ باؤنڈ کر سکتے ہیں؟ اور آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہو کہ اس کانسٹیٹیوشنل پیکج میں وہ بات بھی ڈسکس ہوئی اور گورنمنٹ نے بھی اور تمام لوگوں نے اس کو نیگیٹ کیا کہ ہم اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے تاکہ یہ عدالتیں پرمنٹ ہو جائیں. لیکن آپ کے جو ملک کے حالات ہیں وہ ساری دنیا کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. ہمارے ملک کے اپنے حالات ہیں, ہمارے اس طرف افغانستان ہے, ٹھیک ہے, اس طرف چائنا ہے, اس طرف انڈیا ہے. تو ہماری جو پوزیشن ہے جغرافیائی حالات ہیں ان کے مطابق اس طرح کا کوئی, کیونکہ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ ہمارے F8 میں جو اٹیک ہوا تھا بہت سارے لائر اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ ایکیوز ایکویٹل ہوئے ہیں اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہمارے ایویڈنس ایکٹ میں جس طریقے کی ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس میٹ نہیں کر سکتے. چونکہ یہ جو ہے وہ کنٹرول افغانستان میں ایک بندہ بیٹھا ہے, کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہے اور ڈیجیٹل طریقے سے یہ ایویڈنس ہو رہا ہے, یہ اکرنس ہو رہا ہے اور جو کر رہا ہے وہ موقع کے اوپر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے سوسائڈ کا. جو پیچھے پلان کرنے والے یا اس طرح کے لوگ ہیں ان کو آپ اس طرح کی کو ایویڈنس کو اگر آپ عام عدالت میں لے کے ہیں تو کبھی بھی سزا نہیں دے سکتے. اس لیے اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ عدالت ہونی چاہیے. سر میرے پاس کچھ نام ہیں اور میں آپ کو نام بتاؤں گی اور آپ نے انہیں ایک ایک مفت مشورہ دینا ہے. سب سے پہلے میرے پاس نام ہے بلاول بھٹو زرداری. بلاول صاحب جو تمام جس طرح سے ان کا ویژن ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کریں اور جس زرداری صاحب چونکہ ایک بہت بڑے میڈیٹر ہیں اور وہ اچھے پولیٹیشین ہیں تو وہ دونوں مل کے ساری سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کریں اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ان کو کسی طریقے سے سب مل کے ریزالو کریں. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب جو عام بندے کے مسائل ہیں اگر اس کے اوپر مزید فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو میزریز ہیں تھوڑی بہت کم ہو سکتی ہیں. قاضی فائزی صاحب. قاضی صاحب جو ہے وہ ان کو تو یہی مشورہ ہے کہ جی وہ جتنا عرصہ ان کا رہ گیا ہے اس میں کوشش یہ کریں کہ جو ایک عام آدمی کا جو کیس ہے نا وہ میکسیمم کیسز فکس کریں اور ججز کو کہیں کہ ڈیلی جو ہے وہ 200 کیس ڈیسائیڈ کریں, 100 کیس ڈیسائیڈ کریں تاکہ جو لوگ جو جس کام کے لیے جس کے لیے یہ سسٹم بنا ہے پبلک کے لیے عام بندے کے لیے اس کو اس کا ریلیف ملے. صحیح. جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی یہ جو میں نے مشورہ قاضی صاحب کو دیا چونکہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس بھی ہیں اور اس سارے سسٹم کے اسٹیک ہولڈر بھی ہیں تو اگر وہ بھی اس بات کے اوپر زیادہ فوکس کریں کہ جو
عام بندے کا کیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فوقیت دیں, میکسیمم کیسز فکس کرائیں اور میکسیمم کیسز ڈیسائیڈ کریں, تو جو سپریم کورٹ کا کانفیڈنس ہے وہ بہت اوپر جائے گا. اور جس طرح سے وہ اے ڈی آر کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اس کا بھی جو ہے وہ میکنزم ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے لیجسلیشن میں بھی اور ادروائز بھی ہو, تو میرے خیال میں دو پیرل چیزیں آ جائیں گی اور اس سے شاید عام بندے کو بینیفٹ ہو جائے. سر جاتے جاتے ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1973 کا جو قانون ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, کیا وہ انف ہے ہمارے لیے, یا یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ وی نیڈ اے نیو کانسٹیٹیوشن؟ دیکھیں جو چیز, یہ تو ایک ایسا سسٹم ہے نا کہ آپ جو ہے اس میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اس کو امینڈ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو پروویژنز ایسی ہیں جو دیکھیں 73 اور 24 میں بڑا فرق ہے. تو آج کا جو خاص طور پر میں آپ کو ایک ایشو کے اوپر پہلے بھی بتایا کہ جو جس طرح سے ایویڈنس ایکٹ ہے ہمارا, تو اور جس طرح سے کرمنل ٹرائل ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ڈیجیٹل قسم کے اوفینسز ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے تو ہم نے وہ امینڈمنٹ تھوڑی بہت کی ہوئی ہے ایویڈنس ایکٹ میں بھی, ان چیزوں میں بھی. تو اسی طرح جو کنسٹیٹیوشن کا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ اسی طرح رہنا چاہیے. لیکن جب ضرورت پڑے, جس طرح سے یہ ہمارا درینہ مطالبہ تھا کہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے پراپر ایک میکنزم ہو اور بڑی اسکروٹنی کے بعد ان کی اپائنٹمنٹ ہو, جس طرح سے ابھی ریسنٹلی امینڈمنٹ اس کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. سو یو انکریج اٹ. صحیح, بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.